ناظرین میں امداد شمرو کہانی بہت دلچسپ ہے، بہت ہی دلچسپ پاکستان کی اپوزیشن کی کہانی۔ دسمبر 2020 سے دسمبر 2021 تک، دسمبر 2020 میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ آر یا پار ہوگا، لاہور کا جلسہ ہونا تھا اور اس جلسے کے بعد مریم نواز کا اعلان تھا کہ اب اس کے بعد حکومت گر جائے گی، اور 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی حکومت کو کہ 31 دسمبر تک عمران خان صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، ورنہ پھر ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اور پھر اسلام آباد جانے کا اعلان ہوا تھا اور اعلان کیا گیا تھا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا۔ کل یعنی 6 دسمبر کو بھی اپوزیشن نے لانگ مارچ کے لیے ایک بیٹھک لگائی، لیکن تقسیم شدہ اپوزیشن، بلکہ ایک بیٹھک نہیں تھی، 2 بیٹھکیں لگی اپوزیشن کی۔ ایک بیٹھک تھی بلاول ہاؤس لاہور میں اور ایک بیٹھک لگی اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے دفتر میں، اور وہاں پر چک شہزاد مسلم لیگ نون کے دفتر میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، اور سربراہی اجلاس میں وہی دسمبر 2020 میں واپس چلا گیا پی ڈی ایم۔ مختلف چیزیں سامنے آئیں اور مختلف ڈسکشن ہوئی، مختلف تجاویز پر ڈسکشن ہوئی، اور فائنلی ایک فیصلہ ہو گیا کہ جی لانگ مارچ کرنا ہے۔ لیکن اصل فیصلہ جو مسلم لیگ نون نے کر رکھا ہے وہ اس اجلاس میں نہیں تھا، وہ تھا تحریک عدم اعتماد کا، کہ لانگ مارچ کے درمیان کیا کرنا ہے وہ مسلم لیگ نون کا اصل فیصلہ تھا، جو پی ڈی ایم سے بالا ہے۔ وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا خیال ہے پہلے لاہور چلتے ہیں۔ لاہور میں آج کل پیپلز پارٹی، آج کیونکہ میں بھی جب بات کر رہا ہوں تو 7 ہو چکی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی دن نہیں چڑھا، تو 6 دسمبر کا ایونٹ تھا اور 7 دسمبر میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے 5 دسمبر کو NA 133 پر الیکشن لڑا، ضمنی انتخاب ہوا، پیپلز پارٹی ہار گئی اور شکست کھانے کے بعد جشن منایا۔ اور جشن کیوں منایا؟ شکست کوئی ہارنے کے بعد جشن مناتا ہے، لیکن انہوں نے منایا، اس کے پیچھے وجوہات ہیں کافی ساری، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب میں پیپلز پارٹی کے اس کے لیے وہ جو بلاول ہاؤس میں آصف زرداری صاحب نے جشن منانا تھا، تو اس طرف جب میں جا رہا تھا تو مجھے راستے میں خیال آیا کہ یار یہ کیسی پارٹی ہے۔ اکثر پیپلز پارٹی کے متعلق اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ برسیوں پہ گانے بجاتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں، اور اب اس میں مجھے ذہن میں آئی بات کہ شکست کھانے کے بعد وہ آتش بازی بھی کریں گے اور بھنگڑے بھی ڈالیں گے، دلا تیر بجا پہ رقص بھی کریں گے، ناچ بھی کریں گے، جالے نعرے بھی لگائیں گے۔ مطلب یہ تھا شکست کے بعد پیپلز پارٹی کی گیدرنگ بلاول ہاؤس میں آصف زرداری صاحب کی میزبانی میں ہو رہی تھی، تو اس کے لیے میں جا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا یار کیسے لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، عجیب پارٹی ہے، برسیوں پر دھمالے ڈالتے ہیں اور شکست کو جشن مناتے ہیں۔ اب ظاہر شکست کا جشن منانا، اس کے پیچھے بہت کچھ تھا، وہ میں اپنے پہلے بھی ولاگس میں گزارش کر چکا ہوں۔ اس کے پیچھے یہ تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں سمجھا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں صفر ہو گئی ہے، اب یہ اٹھ نہیں پائے گی۔ جس طرح کسی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے نا، جب کمر ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پھر بندہ وہ بستر پر ہی پڑے چل بستا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے یہی تھا کہ بستر پر پڑی ہے پنجاب میں کم از کم، اور یہ دوبارہ اٹھ نہیں پائے گی۔ تو پیپلز پارٹی کو علاج مل گیا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر راستہ مل جائے، نظر آ جائے کہ جی اب یہ ٹوٹی ہوئی کمر کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے پاؤں پر نہ صرف چڑھ سکتے ہیں بلکہ دوڑ بھی سکتے ہیں، اور وہ اپنا مقابلہ آپ جیت بھی سکتے ہیں، ریس آپ جیت بھی سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے اس چیز کا جشن منایا کہ یار ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم نے دکھا دیا، 32,000 ووٹ ہم لے لیے ہم نے۔ تو اس کے لیے آصف زرداری صاحب نے NA 133 کے جو جیالے تھے یا جو ان کی ٹیمیں تھیں ان کو بلایا ہوا تھا عشائیے پر، اور میڈیا کو بھی بلایا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے وہاں پر مختصر خطاب بھی کیا۔ تو وہاں جب میں گیا، بلاول ہاؤس آنا جانا لگا رہتا ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور اکثر پیپلز پارٹی کے جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اس طرح کے جس میں زیادہ کارکنوں کو بلایا جاتا ہے، تو وہ بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں لاہور میں۔ کوئی اور جگہ اتنی بڑی ہے نہیں پیپلز پارٹی کے پاس، دور ضرور ہے بلاول ہاؤس، لیکن بہرحال جالے بیچارے پہنچ جاتے ہیں، بلکہ گلا بھی کرتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں کہ جی لاہور شہر میں ہی کوئی تقریب رکھ دیں، بلاول ہاؤس کا مطلب ہے کہ آپ نے رائیونٹ ہمیں بلا لیا۔ تو بڑا جن کے پاس گاڑی ہوتی ہے وہ بھی روتے ہوئے جاتے ہیں، جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی وہ تو بیچارے پہنچ بھی نہیں پاتے۔ لیکن آج کچھ اور سما تھا کہ ماڈل ٹاؤن جو آفس تھا پارٹی کا، صبح وہاں پر چہل قدمی تھی، یعنی پارٹی الیکشن ہار چکی ہوئی ہے اور پارٹی کے دفتر میں گہما گہمی ہے، اور پھر وہاں سے جب بلاول ہاؤس پہنچے تو وہاں پر نظارے ہی اور تھے۔ تو بہرحال جو چیز نظر آئی بلاول ہاؤس میں وہ یہ کہ وہاں پر جو لوگ تھے 1,000-1,200 لوگ ہوں گے،
یا اس سے کم بیش 19-20 کا فرق ہوتا ہے اندازے میں، تو وہ زیادہ تر لوگ نئے چہرے تھے. میں 20 سال سے لاہور میں پیپلز پارٹی کی بیٹ کور کر رہا ہوں، اور جو لوگوں کے ساتھ شناسائی ہو گئی ہے نا. اب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر، جب بندہ ایک لاہور میں پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا ہو تو وہ ایون چھوٹے لیول تک کے کارکنوں کے ساتھ بھی ہماری، چھوٹے لیول سے مراد کہ گلی محلے کے کارکن تک بھی، اوپر کی لیڈرشپ سے لے کے گلی محلے کے کارکن تک شناسائی ہوتی ہے ساری جماعتوں میں. تو وہ وہاں پر مجھے زیادہ تر لوگ نئے چہرے نظر آئے. جی یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو پیپلز پارٹی میں نئے شامل ہوئے ہیں، یا وہ تھے جو ایکٹیو نہیں رہے تھے، جو پیچھے چلے گئے تھے، خاص طور پہ 2013 کے انتخابات کے بعد. تو وہ لوگ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے. تو خیر، اب وہاں پر جو اصل چیز تھی وہ تھا آصف زرداری صاحب کا خطاب. اور خطاب میں کیا کہیں گے آصف زرداری صاحب، یہ سارے سوچ رہے تھے ہم لوگ. تو آصف زرداری صاحب نے خطاب میں ایک چیز وہ کہی ہے جو وہ پہلے کہتے رہے، وہ یہ کہ پاکستان کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. آج انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو توڑنے کی سازش کی گئی ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. اور دوسرا ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف انہوں نے انتخاب لڑا تھا، اور انتخابات کے بعد وہ جو ان کا خطاب تھا تو اس میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے متعلق اگر وہ کچھ نہ کہتے تو پھر جالے تشنا رہتے نا. بلکہ حسن مردہ صاحب نے تو اپنی تقریر میں کہہ بھی دیا تھا کہ صدر صاحب اب ہمیں جاتی عمرہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا ایک ریکارڈ ہے، ان کی ایک تاریخ ہے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، اور طاقت میں آتے ہیں تو گلے سے پکڑتے ہیں، گردن پکڑتے ہیں. تو وہ اس کا جواب بھی نواز شریف صاحب نے دیا، آصف زرداری صاحب نے دیا، اور نواز شریف صاحب کا نام لیے بغیر دیا. اور وہ انہوں نے کہا کہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے، یا خاص طور پر نواز شریف، انہوں نے ہمارے جو حلقے، جو پیپلز پارٹی کا مضبوط مرکز ہوا کرتے تھے، گڑھ ہوا کرتے تھے، سیاست میں آنے کے بعد ان کو توڑا، حلقہ بندیاں توڑی، چینج کی، پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑا. اور وہ توڑتے انہوں نے پیپلز پارٹی کو کمزور کیا. اس کے باوجود ہم نے اپنا 2008 میں الیکشن جیتا، اور 2013 میں اگر RO الیکشن نہ ہوتا تو ہم جیتتے اور ہم پاکستان کو بہت زیادہ آگے بڑھا سکتے تھے، ان کا خیال تھا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہر جگہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف ہیں، میری دھرتی کے خلاف ہیں. جو اس دھرتی پر نہیں مرنا چاہتا اس کا کیا ہے، یا اس کا مسئلہ کیا ہے. یعنی وہ آصف زرداری صاحب کی اردو کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا اس کا مطلب یہ نکل رہا تھا کہ اس کا کیا، یعنی اس کا یہاں کیا ہے، اس کا کوئی اسٹیک کوئی نہیں ہے یہاں پہ. تو وہ یہ بات آصف زرداری صاحب پہلے بھی کر چکے ہوں اس طرح کی بات. اور اس بات کا جو مچھر کاٹتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، آپ تو بھاگ جاتے ہیں، ہم یہاں پر جیلیں کاٹتے رہتے ہیں، یہ والی بات، کیونکہ دسمبر کو میں جوڑ رہا ہوں نا اپوزیشن کو. تو جو دسمبر میں پی ڈی ایم نے فیصلے کیے تھے، ان فیصلوں پر مارچ میں دوبارہ اجلاس ہوا تھا. جس طرح آج دسمبر میں فیصلہ کیا ہے، یہ مارچ تک جائے گا فیصلہ. تو اس مارچ میں آصف زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو یہی کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ چاہتے ہیں، بلکہ میاں صاحب نے پہلے کہا تھا جو 16 مارچ کا اجلاس تھا پی ڈی ایم کا، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا کاندھا استعمال کر کے اقتدار پہ آئے گا تو وہ اپنا راستہ الگ کر لے. ہم تو تحریک چلانے نکلے، ہم تو اقتدار کی سیاست کر رہے، اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے. تو وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس طرح کر لیں گے، وہ اپنا راستہ الگ کر لیں. یہ کہا میاں نواز شریف صاحب نے. جواب میں آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی بسم اللہ آپ آ جائیں، ہم تحریک چلا لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر بیٹھے رہے، ہم جیلوں میں رہے، اور ہم جیلیں اور مارے کھاتے رہے. ہم نے بہت مار کھا لی، ہم نے بہت جیلیں سہ لی، اور میرا تو بیٹا بھی ایک ہے. تو آپ آ جائیں، پھر آپ آئیں تو پھر ہم چلتے ہیں، آپ کی قیادت میں لانگ مارچ بھی کرتے، تحریک بھی چلاتے. اس میں وہ جو 16 مارچ والا اجلاس تھا، اس میں استعفوں کا معاملہ جو اصل میں زیر بحث آیا تھا، جو اختلاف کی وجہ بنا تھا کہ استعفوں کے ساتھ لانگ مارچ. وہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ 2 دن پہلے یہ کنڈیشن آ گئی تھی کہ جی استعفوں کے ساتھ لانگ مارچ کرنا ہے. نواز شریف صاحب کی طرف سے آئی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ آگے بڑھائی تھی. خیر، تو وہ اس وقت جب آصف زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ میاں صاحب آپ آ جائیں، تو مریم نواز صاحبہ، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، میرے والد صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے پاکستان میں، اور ہم پاکستان میں لا کر ان کو قاتلوں کے حوالے نہیں کریں گے ان کے. تو یہ وہ والی بات جو آصف زرداری صاحب نے اس وقت تو خیر معافی بھی مانگ لی تھی. مریم نواز صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ کی دل دکھا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور مریم صاحب نے کہا تھا نہیں جی زرداری صاحب آپ میرے والد صاحب کی جگہ ہیں. یہ رواداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ظاہر ہے، سیاسی بیان بازی اپنی جگہ. بلکہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں عدالت میں آصف زرداری صاحب سے پوچھا گیا تھا،
مریم نواز صاحبہ کے متعلق کہ وہ پلی لے رہی ہیں جس گراؤنڈ پر آپ لوگوں کو فون کر کے بی بی کو اور آپ کو سزائیں دی گئی تھی، وہ وہی پلی لے رہی ہیں، تو آپ کیا کہیں؟ انہوں نے کہا جی مریم بیٹیوں جیسی ہے، تو میں ان کے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا۔ لیکن بہرحال انہوں نے مریم صاحبہ کے متعلق بات نہیں کی، لیکن ان کے باپ کو پھر تانا دیا کہ جی وہ پاکستان میں یہاں پر ان کو اگر زندگی کو خطرہ ہے تو وہ اگر یہاں رہنا نہیں چاہتے، زندگی ظاہر مرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا، اللہ سب کو سلامت رکھے، کسی کو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی لیڈرشپ کسی اور اس طرح کے حادثات کا شکار ہو۔ بہت سے لیڈر ہم گوا چکے، بھٹو شہید، بے نظیر بھٹو شہید، عوامی نیشنل پارٹی کی پوری کریم جو لیڈرشپ تھی وہ ہم نے دہشت گردی کے ہاتھوں کھوئی ہے، تو اللہ نہ کرے کسی کی جان کو خطرہ ہو کہیں پر بھی۔ لیکن بہرحال ایک چیز ہوتی ہے کہ سیاسی بات ہوتی ہے، تو آصف زرداری صاحب نے وہ جو بات کی ہے اس میں یہی تھا کہ جی اگر آپ یہاں آ کر تحریک نہیں چلا سکتے جو لوگ، تو پھر ان کا یہاں تو کوئی مطلب نہیں ہے نا، ان کا یہاں پہ اسٹیک کوئی نہیں ہے، وہ بہرحال اس کا جواب مسلم لیگ نون ہی دے گی۔ تو یہ معاملہ ہوا بلاول ہاؤس میں، جہاں پر پھر آتش بازی بھی ہوئی شکست کھانے کے بعد، اور آتش بازی کے علاوہ وہاں پر جو جالوں کا جوش اور خروش تھا وہ الگ تھا، اور لگ یہ رہا تھا کہ جالے سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم جو امید کھو بیٹھے تھے وہ امید مل گئی ہے جالوں کو۔ تو بہرحال اب دوسرا جو معاملہ وہ تھا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، وہ سربراہی اجلاس جس کا انتظار تھا سب کو، اور میں نے کئی بار یہ گزارش کی کہ اس اجلاس میں 2-3 چیزیں رکھی جائیں گی۔ ایک تو مارچ جو ہوگا، لانگ مارچ، وہ مارچ تک جائے گا۔ موسم ہے، میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ جی ہم نے کیا کہتے ہیں مارچ تک کے جو نئی تقرریاں تبادلے ہوئے نا، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، 20 نومبر کے بعد جو کچھ ہوا ہے تو ان کو ہم نے دیکھنا ہے، لہٰذا ہمیں فوری طور پر کوئی بڑی تحریک چلا کر کسی اور کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے، جو نیوٹرل بھی ہو تو ہمارے خلاف ہو جائیں۔ تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق میں گزارش کر چکا ہوں۔ تو ظاہر ہے لانگ مارچ میں ہی جانا تھا، موسم کی بھی وجہ تھی، اور یہ ایک وجہ یہ بھی تھی پولیٹیکل ریزن جو تھی۔ تو اس اجلاس میں ایک لانگ مارچ کا ایشو تھا، دوسرا تھا استعفوں کا، اور تیسرا کل میں نے اپنے ویلاگ میں گزارش کیا تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ شہباز شریف صاحب لے کر آئیں گے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے مہنگائی مارچ کے نام پہ 23 مارچ کو۔ اس سے پہلے پھر ایک مومنٹم بنتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے تقریبات یہ وہ ہوتی رہیں گی، یعنی 2-3 مہینے تو فی الحال حکومت چل میں رہے گی، اور اس دوران جو استعفوں کا معاملہ ہے وہ پھر اسلام آباد پہنچ کر استعفے دیے جائیں گے۔ یعنی جو معاملہ مارچ میں 16 مارچ کو اختلاف کی وجہ بنا تھا، وہ آج بھی پی ڈی ایم میں اختلاف کی وجہ ہے۔ پی ڈی ایم میں آج بھی کوئی استعفے دینے کو تیار نہیں ہے سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے۔ نواز شریف صاحب استعفے دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت جو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ استعفوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے سیاست کا، اور سیاست ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون روایتی حریف ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آگے انتخابات آنے ہیں، اب بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا بھی فیصلہ کر لیا پی ڈی ایم نے۔ مولانا صاحب چاہتے تھے کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی حصہ نہ لیا جائے۔ پھر میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا اب ہمیں کوئی میدان نہیں خالی چھوڑنا چاہیے، اعتراف کر لیا انہوں نے کہ نہیں ہمیں ہر میدان جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ تو خیر، تو وہ بھی ہوا استعفوں کا معاملہ، استعفوں کا فیصلہ پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب اصل چیز جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد والا معاملہ مسلم لیگ نون اس درمیان یہ جو 1-2 ماہ بیچ میں ہیں اس دوران فیل لے گی، تیل دیکھے گی، تیل کی دھار دیکھے گی۔ 20 نومبر کے بعد والے پاکستان میں تحریک عدم اعتماد لا کر کامیاب کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، یہ سارا اس پر مسلم لیگ نون کام کرتی رہے گی۔ اور شہباز شریف صاحب نے تحریک عدم اعتماد والی بات آج جو کل کے اجلاس میں رکھی تھی پی ڈی ایم کے، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ لیکن مسلم لیگ نون کے اندر کا جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس معاملے کو یہیں جانے نہیں دے گی، مسلم لیگ نون اس پر کام کرے گی۔ پیپلز پارٹی میں خورشید شاہ کے مسلم لیگ نون کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انتہائی قریبی رابطے ہیں، وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اور سارے مل کر ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ ایک ماحول بن جائے کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف، اسپیکر کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف آئے، اور بلکہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف آئے اور لا کر کامیاب کی جا سکے۔ تو اس دوران جب یہ لانگ مارچ کی تیاریاں چل رہی ہوں گی تو مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ کی تیاریاں جو ہونی ہیں وہ ہونی ہیں، لیکن اصل تیاری کرنی ہے تحریک عدم اعتماد کی۔ اور تحریک عدم اعتماد اگر مارچ یا مارچ سے پہلے آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کروا لیں، نئی حکومت بنے اور نئے انتخابات کیے جائیں، تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ، کہ جہاں پر دسمبر 2020 میں پاکستان کی اپوزیشن کھڑی ہوئی تھی، گھوم پھر کر وہیں واپس چلی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔